اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اور علوم الفقہ کے چوتھے اور آخری لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم فقہا کا تفصیلی تعارف دیکھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں احکام شریعت کے ماخذ، حکم تکلیفی، حکم وضعی، متعلقات نصوص، متقابلات نصوص مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ تینوں لیکچر نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے یہ لیکچر سن سکتے ہیں۔ چوتھا اور آخری لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے فقہا کا تعارف۔ فقہا میں سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چار فقہا اہم ہیں کیونکہ یہ چاروں کے چاروں وہ ہیں جن سے باقاعدہ پورا ایک مسلک وجود میں آتا ہے۔ ابو حنیفہ سے حنفی، مالک سے مالکی، شافعی سے شوافی اور احمد بن حنبل سے حنبلی رحمہم اللہ۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا تعارف۔ 80 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 150 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ سب سے پرانی فقہ ہے اور سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہی تھے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زطا بن مربزان تھا۔ عام طور پر نعمان بن ثابت ہی مشہور ہے، اور ابھی اس دفعہ 2024 کے پیپر میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں یہ سوال بھی آیا تھا کہ نعمان بن ثابت کس کا اصل نام تھا، تو وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ، لقب امام اعظم اور سراج الائمہ ہے۔ 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی کو کوفہ میں پیدا ہوئے، یہ ایم سی کیوز ہے کوفہ والا۔ نسلاً اجمی تھے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، ان کے آپ کے جو والدین تھے وہ اجمی النسل تھے، ہاشمی النسل یا عربی النسل نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ نے امام شافعی کے کہنے پر علم کی طرف سنجیدگی اختیار کی، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، یعنی امام ابو حنیفہ نے کس امام کے کہنے پر اپنے آپ کو علم کی طرف توجہ مبذول کروائی، اور وہ تھے امام شافعی۔ اس کے بعد آتا ہے جی امام ابو حنیفہ کے اولین جو استاد تھے وہ حماد بن ابی سلیمان تھے، یہ الگ ایم سی کیوز ہے۔ اپنے استاد امام شافعی کے کہنے پر حصول علم کی طرف سنجیدہ ہوئے، لیکن جو سب سے پہلے حلقہ شاگرد اختیار کیا اور جس استاد کے سامنے علم کے لیے بیٹھے وہ حماد بن ابی سلیمان تھے۔ 22 سال کی عمر میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ حماد بن ابی سلیمان کے پاس درس حدیث کے لیے حاضر ہوئے۔ اب یہاں پر ایک تعلق سمجھے، حماد بن ابی سلیمان جو ہیں یہ ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں، یہ ایم سی کیوز ہے، اور ابراہیم نخعی جو ہیں یہ علقمہ کے شاگرد ہیں، اور علقمہ جو ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ اب یہ تعلق بنتا ہے امام ابو حنیفہ اور عبداللہ بن مسعود کا، یعنی کہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حماد بن ابی سلیمان کے، حماد بن ابی سلیمان شاگرد ہے ابراہیم نخعی کے، ابراہیم ہے علقمہ کے، اور علقمہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ امام ابو حنیفہ نے حصول حدیث کے لیے کوفہ، بصرہ اور حرمین شریفین کا سفر کیا۔ 40 اساتذہ کرام، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، امام ابو حنیفہ نے 40 اساتذہ سے زائد ہیں جو ان سے کسب فیض حاصل کیا، اور ان کے مشہور اساتذہ میں امام باقر، امام جعفر صادق ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ امام جعفر صادق اور امام باقر یہ انشاءاللہ العزیز ہم دعوت و ارشاد کو ٹاپک میں پڑھیں گے، جس میں ہم اہل تشیع کا اور ان کے بارہ امام و اثنا عشریہ اسماعیلیہ کرامتیہ وغیرہ کا تعارف آئے گا۔ اوکے جی، فقہ حنفی میں استحسان جو ہے اس سب سے اہم ماخذ ہے، اور یہ بھی ایم سی کو آتا ہے کہ استحسان کو سب سے زیادہ کس نے استعمال کیا ہے، تو احناف نے استحسان کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ استحسان کیا ہے یہ ہم نے پہلے ہی لیکچر میں جب ہم نے فقہ کے ماخذ پڑھے تھے تو اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا۔ استحسان کا لغوی مطلب سمجھ لیجیے حسن سے ہے، پسندیدہ چیز سے ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوفہ میں ایک اجتہادی کمیٹی بھی قائم کی اور جس کے ارکان کی تعداد 40 تھی۔ اچھا 40 والا یہ والا کویشچن امپورٹنٹ ہے، یہ جو اوپر والا 40 اساتذہ والا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے بنسبت اس کے کہ اجتہادی کمیٹی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قائم کی تھی اس کے ارکان کی تعداد کتنی تھی؟ 40 ارکان کی تعداد تھی۔ 1000 سے زائد شاگرد ہیں، یہ اصل میں یہ ایم سی کو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے اس لیے کہ یہ ڈیجٹ آگے پیچھے چینج ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ جو خاص شاگرد ہیں یہ وہی خاص شاگرد ہیں جو ان کی اجتہادی کمیٹی کے ممبر تھے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 40۔ امام ابو حنیفہ سے 12 لاکھ سے زائد مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں 83 روایات کی تعداد 22 ہے، یہ بخاری کا کویشچن ہے،
اور ان میں سے جو اصل اہم چیز ہے 20 احادیث امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت کی ہیں۔ اس سے آپ امام ابو حنیفہ کا لیول چیک کر سکتے ہیں کہ بخاری میں 22 ثلاثی روایات ہیں سب سے زیادہ، اور ان 22 میں سے جو 20 روایات ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کے دور میں امام ابو حنیفہ پر نعوذ باللہ طعن کرتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ چلتے ہیں 129 129 ہجری میں مروان ثانی، یہ مروان ثانی بنو امیہ کا تھا، اور بنو امیہ کا آگے ایک پورا ٹاپک آئے گا ہسٹری میں۔ بنو امیہ کی طرف سے یزید بن عمر حبیرہ تھا، اس نے عراق کے گورنر پر منصوب تھا، تو اس نے امام ابو حنیفہ کو قاضی مقرر کرنا چاہا۔ یہ بڑا مشہور کویسچن آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قاضی مقرر ہوئے اور انہوں نے کہہ لے کہ بیت المال پر نگران بھی مقرر کرنا چاہا، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مسند جو ہے یہ بہت مشکل ہے، میں اس پر لائق نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ اگرچہ لائق تھے لیکن وہ اپنے آپ کو حکومتی معاملات سے علیحدہ ہی رکھتے تھے۔ ابن حبیرہ کی جانب سے مذکورہ منصبت کو قبول کرنے پر اصرار کی وجہ سے وہ کوفہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ظاہری بات ہے جب حکومتی معاملات میں آپ کو انسسٹ کیا جائے اور آپ بار بار مسلسل انکار کرتے رہیں تو اس میں حکومت کی انسلٹ ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھی قدم اٹھانے پر اس سے نہیں ہچکچاتے۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کوفہ سے مکہ کی طرف چلے آئے، اور 7 سال تک، یہ کویسچن ہے، امام ابو حنیفہ نے 7 سال جو ہیں اپنی زندگی کے وہ مکہ میں گزارے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے سیر اور مغازی یعنی کہ سیر و سیاحت اور مغازی کی جو تکمیل کی ہے وہ امام شعبی رضی اللہ رحمہ اللہ سے کی ہے۔ 55 حج کی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ڈیجٹ اگر ان کی زندگی میں ایوریج ایک حج بھی لگایا جائے تو یہ تقریباً 55 حج بن جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا تو نوٹس میں شامل کر دیا گیا ہے، اس کی تحقیق ابھی لازمی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ویریفائی کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی، ہارون الرشید نے ہارون الرشید کے بیٹے مامون کو فقہ حنفی سکھائی۔ یہ کس نے سکھائی تھی؟ یہ امام ابو حنیفہ نے سکھائی تھی۔ اس کے بعد یہ کویسچن آتا ہے عباسی اور عثمانی خلفاء میں فقہ حنفی رائج تھی، بلکہ اگر آپ چونکہ فقہ حنفی سب سے قدیم فقہ ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے امپائر گزرے ہیں وہ عباسی ہیں، اموی ہیں، عثمانی ہیں، سلجوق ہیں، یہ تقریباً سبھی میں ہی فقہ حنفی رائج تھی سوائے وہ اندلسیوں کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کو عباسی خلیفہ منصور نے بھی قاضی القضاء بنانا چاہا۔ اب یہ جو عباسی خلیفہ ہے یہ اموی ختم ہو چکے ہیں اور عباسی آ چکے ہیں، اور عباسیوں میں سے جو سب سے پہلا تھا وہ عبداللہ صفا تھا، اس کے بعد منصور تھا۔ تو منصور نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنایا جائے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور اس کے باوجود جب عہدہ قضاء نہ لیا تو اس نے پھر قسم کھا لی امام ابو حنیفہ نے۔ تو 2 وجوہات آتی ہیں۔ اچھا کویسچن پہلے سمجھ لیں، کویسچن ایسے آتا ہے کہ کون سے امام ہیں جنہوں نے جیل میں وفات پائی؟ تو امام ابو حنیفہ کی جو وفات ہوتی ہے وہ جیل میں ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جب ابو خلیفہ عباسی منصور نے قاضی القضاء بنانا چاہا تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا، خلیفہ کی انسلٹ ہوگی، تو اس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایتوں کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ المعروف نفس زکیہ نے خروج کیا تھا عباسی خلیفہ کے خلاف، منصور کے خلاف۔ اب یہ محمد بن عبداللہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا ہسٹری کا ٹاپک ہے، وہاں پر ہم دیکھیں کہ نفس زکیہ اور ابراہیم زکیہ انہوں نے جو تھا منصور کے خلیفہ عباسی منصور اس کے خلاف خروج کیا، اور جب خروج کیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا جاتا ہے کہ نفس زکیہ کا بھرپور ساتھ دیا، اور ایون کہ فتویٰ بھی دیا کہ نفس زکیہ کی سپورٹ کی جائے۔ اب نفس زکیہ جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے سپورٹ کیا اہل بیت کو۔ عباسی خلیفہ منصور کو غصہ آیا تو اس نے امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے کہ پہلے بغداد بلایا، اور بغداد بلانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کو اینٹیں شمار کرنے پر لگا دیا، یعنی کہ ان کی انسلٹ کی گئی، اور بعد میں 146 میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 4 سال تک امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ جیل تک رہے، اور 150 میں انہوں نے وفات پائی۔ امام محمد بن حسن شیبانی جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جیل ہی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔
تو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت نے امام اعظم کو جیل میں زہر دے دیا. تو بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر فقہ کا امام ابو حنیفہ کی طرف سے. تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی آگے ان کی تفصیلات کی طرف تھوڑی ساری جو ہے مزید. 150 بمطابق 767 کو انہوں نے وفات پائی بغداد میں. تو کوفہ میں پیدا ہوتے ہیں اور بغداد میں وفات ہوتی ہے. حسن بن عمارہ بجلی یہ صحابی آتے ہیں محدث ہیں, انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اس کے بعد بغداد کے مقبہ خزران میں ان کو مدفن کیا گیا. اور 459 میں الپ ارسلان نے جو کہ سلجوقی تھا اس نے یہاں پر گنبد اور مدرسہ تعمیر کروایا اور وہاں پر اس کا نام حی العاظمہ رکھا, اعظمیہ, یہ چونکہ امام اعظم ان کا نام ہے. اور بعد میں جامعہ امام اعظم وہاں پر مسجد بھی تعمیر کی گئی. اوکے جی آگے فقہ حنفی کے کچھ 2-3 کویسچنز اور ہیں. فقہ حنفی کے جو اولین مدون ہے وہ محمد بن حسن شیبانی ہیں. محمد بن حسن سے منسوب 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایا کہا جاتا ہے. اور ان 6 کتابوں کے نام کیا ہیں؟ المبسوط ہے, الزیادات ہے, جامع الصغیر ہے, جامع الکبیر, سیر الصغیر اور سیر الکبیر. ان کو ظاہر الروایا کہا جاتا ہے. یہ MCQ اس طرح آتا ہے کہ ظاہر الروایا کون سے مسلک کی کتابیں ہیں؟ تو ظاہر الروایا جو ہے وہ فقہ حنفی کے مسلک کی کتابیں ہیں اور فقہ حنفی کے اولین شارح جو ہیں مدون جو ہے محمد بن حسن شیبانی ان کی ہیں. اور جو باقی شاگردوں کی کتابیں ہیں ان کو نادر الروایا کہا جاتا ہے. یہ 2 ٹرمز ہیں, ظاہر الروایا اور نادر الروایا. ایک مشہور زمانہ کتاب ہے الآثار, یہ عام طور پر امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے, لیکن اصل میں حقیقت میں یہ جو کتاب ہے یہ امام محمد بن حسن شیبانی کی ہے. اور لیکن چونکہ مشہور امام ابو حنیفہ کی طرف ہے اس لیے اگر الآثار کا کویشچن آتا ہے تو آپ امام ابو حنیفہ ہی ٹک لگائیں گے. اوکے جی اس کے بعد محمد بن حسن یوسف, امام ظفر, امام حسن بن زیادی یہ ان کے شاگرد ہیں. محمد بن حسن کی روایت کردہ کتاب کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے. تو یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا MCQ بیس تعارف. آگے تفصیلات بھی ہیں ان کی لیکن ہم چونکہ MCQ تیاری کر رہے ہیں ہم اسی پر رہیں گے. امام ابو حنیفہ کے بعد آتے ہیں امام مالک. 93 میں پیدا ہوتے ہیں اینڈ 170 میں وفات پائی. امام ابو حنیفہ کی وفات 150 میں ہے اور ان کی وفات 170 میں ہے. قریب جس زمانے میں امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے اسی زمانے میں امام مالک مدینہ میں تھے. ان کا پورا نام مالک بن انس بن مالک بن عمر ہے. 93 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہی میں وفات پائی. کہا جاتا ہے امام مالک کو دارالہجرت یعنی کہ ہجرت والے گھر کے امام ہے. اور ہجرت والا گھر کون سا ہے؟ وہ مدینہ ہے. اور امام مالک ساری زندگی مدینہ سے باہر نہیں گئے, پیدا بھی ادھر ہوئے, وفات بھی ادھر پائی, اس لیے ان کو امام دارالہجرت کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ جلیل القدر صحابی تھے اور غزوہ بدر کے علاوہ انہوں نے ہر غزوے میں شریک ہوئے. عبداللہ بن مسعود کے آبائی گھر میں امام مالک پیدا ہوئے. یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے. امام مالک جو تھے یہ عبداللہ بن مسعود کا جو مکے مدینہ کے اندر آبائی گھر تھا, امام مالک اس گھر میں پیدا ہوئے. دارالہجرت بھی کہا جاتا ہے, شیخ الاسلام, یہ 2 لقب ہیں. ایک تو میں نے پہلے ڈسکس کر دیا, دوسرا شیخ الاسلام ہے, یہ 2 لقب ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے دادا جو تھے حضرت عثمان کی تدفین کے موقع پر بھی موجود تھے, جو چند لوگ وہاں پر موجود تھے. جس زمانے میں امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے اسی زمانے میں آپ مدینہ میں تھے. یہاں پر دیکھیں نا, امام مالک 93 میں پیدا ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ 80 میں پیدا ہوئے ہیں, یعنی کہ 13 سال تک فرق ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ 13 سال کے تھے تو تب امام مالک پیدا ہوئے ہیں. اوکے جی دیٹس اٹ. نیکسٹ نافع بن عبد الرحمن ان کے پہلے استاد تھے. یہ امام مالک کی بات کی جا رہی ہے. جو روایات مالک نے نافع اور نافع نے ابن عمر, یہ 3 لڑیاں بن جاتی ہیں. ان مالکن ان نافع ان ابن عمر, تو ان کو طلائی زنجیر کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا بہترین اور آؤٹ سٹینڈنگ ہے. یعنی کہ اس میں ابن عمر تابعی ہیں, صحابی ہیں, نافع جو ہیں وہ تابعی ہیں اور تابعی کے بعد پھر خود امام مالک آ جاتے ہیں. تو اس کو طلائی زنجیر کہا جاتا ہے. پہلے استاد کا نام ہے عبد الرحمن, یہ ذرا فرق رکھیے گا. اور فقہ کی جو تعلیم حاصل کی ہے وہ ربیہ سے حاصل کی ہے. اب یہ ربیہ کون ہے دیکھیں ذرا. ربیہ تاریخ میں شیخ المالک یا شیخ المالک کے نام سے معروف ہیں. یہ وہی ربیہ ہے کہ جن کی نسبت مشہور ہے کہ ان کے والد جنگ خراسان سے 27 سال بعد واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ کتنا مال باقی بچا.
یہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ بیوی خاوند چلا گیا اس کا جنگ پہ، تو سارا مال دے کر چلا گیا اپنی بیوی کو اور کہا کہ اس میں تم دیکھنا جب میں واپس آؤں گا تو دیکھوں گا کہ تم نے کتنا بچا کے رکھا۔ تو 27 سال بعد وہ واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ پہلے جائیں مسجد نماز پڑھیں۔ تو وہ بندہ نماز پڑھنے گیا مسجد میں، تو اس نے بعد میں دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہے مسجد نبوی کے اندر اور درس دے رہا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا بندہ، اور اس نے کہا کہ گھر آ کے پوچھا کہ وہ بندے نے ایک درس دیا ہے مسجد میں، وہ بڑا بہترین درس دیا ہے، حدیث بیان کی ہے، کاش میرا بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ جو آپ نے مجھے پیسے دے کر گئے تھے نا، میں نے ان پیسوں کے ساتھ اس بچے کی پرورش کی ہے اور وہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ وہی ربیہ تھے جو مسجد میں درس دے رہے تھے، تو اسی ربیہ کے شاگرد تھے امام مالک۔ یہ بہرحال چھوٹی سی بیچ میں واقعہ آ گیا۔ امام مالک نے کہا تھا کہ فتویٰ دینے سے پہلے 70 علماء کرام سے فتویٰ لیا اور پوچھا کہ کیا میں فتویٰ دینے کا اہل ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ نیکسٹ ہے جی جبری طلاق کے مسئلے پر امام مالک کو کوڑے لگائے گئے۔ اچھا، اس واقعے کے دو پہلو ہیں، یہ بھی MCQ سمجھ رہے تھوڑا، یہ چونکہ MCQ یہ تو ویسے ہے کہ امام مالک کو کوڑے لگائے گئے، لیکن اس کی وجوہات کیا تھی، وہ دو تھیں۔ پہلا پہلو اس کا یہ تھا کہ بعض فقہاء نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی مرد سے زبردستی یا ڈرا دھمکا کر قتل وغیرہ کا خوف دلا کر اس کو عورت سے طلاق حاصل کر لی جائے تو ایسی طلاق جائز ہے۔ تو امام مالک نے کہا تھا کہ لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، کہ زور زبردستی سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو تھا، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے وہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ عورت سے شادی کرنا چاہی تو اس کو اس کا خاوند نہیں تھا چھوڑ رہا، تو بادشاہ نے اس بندے پر پریشر ڈالا، اس کو زبردستی طلاق دلوائی، تو امام مالک نے کہا کہ زبردستی کی طلاق کوئی طلاق نہیں ہے۔ اچھا، ایک واقعے کے ساتھ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا امام ابو حنیفہ میں کہ ٹاپک میں کہ نفس زکیہ نے خروج کیا تھا، تو نفس زکیہ کی جو رپورٹ تھی وہ کوفے کے اندر امام ابو حنیفہ نے کی، اور خلیفہ منصور کے عہد کے اندر نفس زکیہ کے خروج کو مدینے کے اندر امام مالک نے سپورٹ کی، یعنی کہ کوفہ کے اندر امام ابو حنیفہ نے سپورٹ کی اور مدینے کے اندر نفس زکیہ کے حق میں فتویٰ دیا، اور کہا کہ جس طرح جبری طلاق نہیں ہوتی ہے ایسے جبری بیعت نہیں ہو سکتی، لہٰذا خلیفہ منصور نے جبری بیعت لی ہے، اس کی بیعت بھی باطل ہے۔ اس وقت مدینے کا گورنر جعفر بن سلیمان تھا جو منصور کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے اس کو کیا کیا، امام ابو حنیفہ امام مالک کو پہلے متنبع کیا، بعد میں مارا پیٹا، کوڑے لگائے، اور کہا جاتا ہے کہ منہ کالا کر کے پورے شہر میں بھی گھمایا۔ جب خلیفہ منصور کو اطلاع ملی تو وہ غصے ہوا، اس نے جعفر کو بلایا، اس کی سزا دی کہ اس کو بھی گدھے پر سوار کر کے دارالخلافہ بغداد بلایا۔ تو بہرحال یہ اس کا بدلہ لیا گیا جعفر بن سلیمان کا۔ تو یہ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں امام مالک کی کوڑے لگانے کے پیچھے۔ وہاں پر وہ بڑا مشہور جملہ امام مالک نے کہا تھا کہ من عرفنی فقد عرفنی فمن لم یعرفنی فانا انس بن مالک، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے کہ میں انس بن مالک ہوں، مالک بن انس ہوں، اور میں جبری طلاق کے حق میں نہیں ہوں۔ تو بہرحال امام مالک کی مشہور جو کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے، کیسی آئی، کیا معنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ موطا کا معنی کیا ہے۔ موطا کا لغوی معنی ہے روندا ہوا، ایسا راستہ کہ جس پر کثرت سے گزرا جائے، بار بار گزرا جائے۔ تو یہ موطا کہا جاتا ہے کہ امام مالک کے پاس بہت بڑا ذخیرہ احادیث تھا، انہوں نے چھان پھٹک کر کے تحقیق کر کے اس میں سے چند احادیث اپنی کتاب میں لکھیں، اس لیے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کلن اوطانی، امام مالک نے یہ کتاب لکھنے کے بعد 70 علماء کرام کو دکھائی کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، تو کلن اوطانی تمام کے تمام نے امام مالک کی اطاعت کی، اس کی بات کو ماننا، تو پھر ان کا اس کتاب کا نام اوطا سے موطا رکھ دیا گیا جس پر اطاعت کی گئی ہو۔ عباسی خلیفہ جو تھا یہ امام مالک رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں بیٹھتا تھا۔ خلیفہ منصور نے چاہا تھا کہ موطا امام مالک کو خانہ کعبہ میں اویزہ کیے رہے اور ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا جائے۔ یہ ایسی ہے جس طرح امام ابو حنیفہ کو آفر کی گئی، امام ابو حنیفہ نے بھی انکار کر دیا اور امام مالک نے بھی انکار کر دیا۔ بعد میں جب امام ابو یوسف جو تھے بغداد کے قاضی القضاء بنائے گئے تو انہوں نے پھر فقہ حنفی کو رائج کیا۔ جس سال امام مالک کی وفات ہوتی ہے اسی سال یحییٰ بن یحییٰ نے موطا کو آپ سے لیا اور اس کو کمبائن کیا۔ 1027 آثار اور احادیث ہیں اس کے اندر، جس میں 600 مسند حدیثیں ہیں اور 222 اس میں مرسل روایات ہیں، 613 اس میں موقوف روایات ہیں اور 285 تابعین کے اقوال ہیں۔
اس کے علاوہ موطا امام مالک نے 70 علماء کرام پر پیش کیا، یہ پوائنٹ گزر چکا ہے۔ ہارون الرشید نے بھی موطا کو نافذ کرنا چاہا لیکن آپ نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اصل میں یہ جو لوگ تھے امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ سیاسی بندے نہیں تھے اور نہ ہی چاہتے تھے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو، اس لیے انہوں نے اس کام سے انکار کیا۔ اچھا، یہ والا کویشچن بڑا اہم ہے کہ فقہ مالکی کا جو چرچہ ہے یہ مغرب اور اندلس میں زیادہ ہے۔ اصل میں جو مغرب والے، یورپ والے یا اندلس کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے تو وہ مرکز سمجھتے تھے، ہیڈ سمجھتے تھے مدینہ کو، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی مدینہ میں گزری ہے، تو وہ سارے مدینہ کا رخ کرتے تھے۔ اور فقہائے مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے اوپر امام مالک کا اثر ایسی تھا جس طرح ستاروں کے اوپر چاند کا اثر ہوتا ہے۔ اور اب امام مالک کا اثر فقہائے مدینہ پر اور فقہائے مدینہ کا اثر مغرب والوں کے اوپر، اندلس والوں کے اوپر، اور اسی لیے مغرب کے اندر، اندلس کے اندر فقہ مالکی زیادہ پروموٹ ہوئی ہے، آج بھی وہاں پر زیادہ ہے۔ حبیب نامی آپ کے کاتب تھا جو آپ کی کتابوں کی قرات لکھا کرتا تھا۔ تعامل اہل مدینہ، یہ MC کو بتاتا ہے کس امام کے نزدیک حجت ہے، وہ امام مالک کے نزدیک حجت ہے، کیونکہ امام مالک ساری زندگی مدینہ میں رہے ہیں، اس لیے ان کی لکھی ان کے لیے جو مدینہ کا عمل ہے وہ حجت ہے۔ بلکہ اوپر ہم نے یہ بھی پڑھا، اجماع جو ہے امام مالک کے نزدیک، اجماع بھی جو ہے وہ صرف اہل مدینہ کا اجماع حجت ہے۔ مسائل مرسلہ، امام مالک نے فقی ماخذ جو تھا مسائل مرسلہ، اس کا اضافہ کیا ہے، اور مسائل مرسلہ کو ہم اوپر پڑھائے ہوئے ہیں۔ ثلاثیات اور ثنائیات بھی ہیں مسلم میں۔ اموی خلافت کا سرکاری مذہب جو تھا وہ بھی مالکی تھا۔ کہا جاتا ہے امام مالک جو تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نشست پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، اور اگر دیکھا جائے تو امام مالک انتہائی ٹھاٹھ باٹھ والے اور شان و شوکت والے اور روب دبدبے والی شخصیت تھی۔ آپ دیکھیں بادشاہ وقت جو ہے خلیفہ منصور، ہادی، مہدی، ہارون الرشید، ان کے زمانے یہ جو تھے یہ امام مالک سے ڈرتے تھے، اتنا روب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ ایک دفعہ امام مالک کو ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، تو امام جو تھے خود شہر سے نکل کر باہر ویلکم کیا اور اپنی چادر ان کے لیے بچھائی۔ یہ تھا ایک امام کا دوسرے امام کے ساتھ محبت کا اظہار۔ لیکن جب دوسری طرف بادشاہ ہارون ایک دفعہ امام مالک کے پاس آیا تو امام مالک نے اسے طلبہ کے ساتھ ہی بٹھایا کہ ادھر نیچے بیٹھ کر درس سنو، تمہارے لیے میں درس چھوڑ کر یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی کہ بادشاہ کے ساتھ یہ والا بیہیو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ رویہ ہے کہ خود شہر سے باہر نکل کر ان کا ویلکم کیا ہے۔ تو بہرحال یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ایک ہی عہد کے ہیں۔ امام مالک فوت ہوتے ہیں 170 میں، 20 سال بعد فوت ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ 150 میں، امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سوال آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ سوال ایک دفعہ ایسے بھی آیا تھا کہ کون سا سال ہے کہ جس سال میں ایک امام کی وفات ہوتی ہے اور اسی سال دوسرے امام کی پیدائش ہوتی ہے؟ تو 150 جو ہے اس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے اور امام شافعی کی پیدائش ہوتی ہے، اور امام شافعی 204 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ نام اصل میں ان کا محمد تھا اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ سلسلہ نسب ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف قریشی۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے امام شافعی جو تھے یہ ہاشمی النسل تھے، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب ہاشم بن عبد المطلب تک اللہ کے نبی پر مل جاتا ہے۔ آپ امام شافعی کے نسب میں صائب جو ہیں یہ صحابی گزرے ہیں، اور اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے اسلام کا۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور شافعی جو تھے ہاشمی النسل تھے۔ اوپر جو گزرا تھا امام ابو حنیفہ کا وہ اجمی النسل تھے۔ اوکے جی، شافع بن صائب کی وجہ سے آپ کو شافعی کہا جاتا تھا۔ اچھا، ان کا لقب ہے ناصر الحدیث اور ناصر السنہ، یعنی حدیث کی مدد کرنے والا اور سنت کی مدد کرنے والا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ کا بانی، یعنی کہ فقہ کے اوپر جو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے وہ امام شافعی نے کیا ہے، اور امام شافعی کو اصول فقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ 150 کو فلسطین میں پیدا ہوئے۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کون سے امام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ تو اسکلان کے شہر غزہ کے جو کہ فلسطین میں ہے وہاں پر پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں پھر یہ مکے چلے آئے۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے موطا امام مالک کو حفظ کر لی۔ آپ کی جو والدہ تھیں وہ فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، یعنی کہ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت علی تک جا کر ملتا ہے، اور یہ ہاشمیہ تھی۔
امام شافعی کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ مکہ کے جو مفتی تھے مسلم بن خالد الزنجی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 15 سال کی عمر میں آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ یہ سوال ایسے بھی آیا ہوا ہے کہ کون سے امام تھے جو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے لگ پڑے، تو وہ امام شافعی تھے جن کو فتویٰ دینے کا یہ فتویٰ دیا تھا مسلم بن خالد الزنجی نے، اور یہی ان کے سب سے پہلے استاد بھی تھے۔ امام مالک شافعی نے فقہ کی جو اولین تعلیم حاصل کی تھی وہ مکہ کے مفتی خالد الزنجی سے حاصل کی تھی، اور خالد الزنجی نے ہی آپ کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ آپ فتویٰ دینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ کون سے امام تھے جو نجران کے گورنر بھی رہے؟ تو امام شافعی کچھ عرصہ تک نجران کے گورنر رہے، لیکن بعد میں علیحدہ ہو گئے۔ امام شافعی جو تھے یہ امام مالک کے 9 سال تک شاگرد رہے ہیں۔ جسٹ امیجن 9 سال تک امام شافعی نے شاگردی اختیار کی ہے امام مالک کی۔ امام شافعی کو علوی تحریک سے تعلقات کی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 34 سال کی عمر میں خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو 2 اماموں کا ہم نے تعارف پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ کو جیل بھیجا گیا، امام مالک کو کوڑے لگائے گئے، تو امام شافعی جب نجران کے گورنر تھے تو اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ یہ علوی تحریک کے ساتھ ہیں، اور علوی تحریک وہی ہے جو محمد بن عبداللہ جو تھے کہ نفس زکیہ تھے، ابراہیم زکیہ، ان کے ساتھ تعلق علوی تحریک کا۔ تو امام شافعی کے اوپر بھی یہ اعتراض ہوا، تو جب امام شافعی کو پتہ چلا اور اس طرح ان کی آپ کہہ لیں کہ پیشی ہوئی، تو محمد بن حسن شیبانی نے آپ کہہ لیں کہ ان کی سفارش کی اور ان کی پھر اس طرح بچت ہو گئی، تو امام شافعی نے اس کے بعد پھر سیاست سے توبہ کر لی اور انہوں نے پھر نجران کی جو گورنری تھی وہ بھی چھوڑ دی۔ حج کے بعد حج کے موقع پر امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے ملاقات کی۔ اب یہ دیکھیں جو امام شافعی ہیں یہ شاگرد ہیں امام مالک کے، یہ اوپر گزرا ہے، امام مالک کے شاگرد ہیں، اور حج کے موقع پہ امام احمد بن حنبل کی ملاقات ہوتی ہے امام شافعی سے۔ اور امام شافعی کے نزدیک جو حدیث مرسل ہے وہ سعید بن مسیب سے ہی ناقابل قبول، جو حدیث مرسل ہے وہ سعید بن مسیب سے ہی قبول ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم الگ ٹاپک میں دیکھیں گے۔ امام شافعی امام مالک اور امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد تھے، یہ بھی MCQ ہے، یعنی کہ امام شافعی نے جیسے امام مالک کے شاگرد رہے ہیں ویسے ہی فقہ حنفی کے جو امام ہے محمد بن حسن شیبانی، امام شافعی ان کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ امام شافعی نے عبد الرحمن مہدی کی فہمائش پہ اپنی اصول فقہ پر جو پہلی سب سے کتاب تھی الرسالہ وہ لکھی تھی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ امام شافعی نے الرسالہ کس کے کہنے پہ لکھی، عبد الرحمن مہدی کے کہنے پہ، یا پھر یہ کویشچن بھی آتا ہے کہ الرسالہ کس کی ہے، وہ بھی امام شافعی کی ہے، یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ کس موضوع پر ہے۔ تو جو الرسالہ کتاب ہے یہ اصول فقہ کے موضوع پر ہے۔ 3 دفعہ امام شافعی نے بغداد کا سفر کیا۔ امام شافعی نے خلاف مالک کتاب بھی لکھی۔ اب یہ دیکھیں حالانکہ امام مالک کے حاکم تھے، امام مالک کی شاگرد تھے، لیکن ان کے خلاف کتاب لکھی جس میں انہوں نے اپنے استاد مالک بن انس کی علمی کوتاہیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ امام شافعی کی 2 طرح کی آراء آتی ہیں، ایک کو قول قدیم کہا جاتا ہے اور ایک کو قول جدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی عمر کے آخری حصے میں مصر چلے گئے تھے، تو مصر جانے سے پہلے جو ان کے اقوال اور ان کے فتاوی جات ہیں ان کو قول قدیم کہا جاتا ہے، اور جو مصر آنے کے بعد ان کو اپ ڈیٹس ہوئی تھیں، نئے حالات، نئے زمانے اور نئے تقاضے کے مطابق جو انہوں نے فتوے دیے تھے ان کو قول جدید کہا جاتا ہے۔ امام شافعی کا بڑا مشہور مقولہ ہے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، کہ تمام فقہاء جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے فقہ میں محتاج ہیں، یعنی کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ سب سے بلند درجے پر ہیں۔ تو یہ امام شافعی کا تعریفی جملہ ہے امام ابو حنیفہ کے متعلق۔ اسی طرح امام شافعی نے سب سے پہلے قیاس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط جو تھے وہ طے کیے۔ کتاب الام امام شافعی کی ہے بڑی مشہور، اور رسالہ جو ہے اصول فقہ پہ لکھا ہوا وہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح جو کتاب الام ہے یہ فقہی مسائل پر ہے، یہ ذرا فرق سمجھیے۔ جو کتاب ہے الرسالہ وہ اصول فقہ پر ہے، اور جو کتاب الام ہے وہ فقہ پر ہے۔ فقہ کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کا نام الام ہے اور اصول فقہ پر لکھی ہوئی کتاب کا نام الرسالہ ہے۔ یہ آگے بات آ چکی ہے وہی۔ کتاب الام جو ہے یہ مکالمے کی صورت میں ہے، امام شافعی مخالفین کا رد کرتے ہوئے ان کا نام نہیں لیتے،
اور یہ تصنیف جو ہے ان کے شاگرد ربیع بن سلیمان مرادی کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ آگے اس کی تخریج بھی کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد آتا ہے یہ والا کویشچن بڑا اہم ہے۔ ربیع بن سلیمان مرادی جو تھے یہ مصر میں امام شافعی کے آخری شاگرد ہیں، اور المؤذن کے لقب سے یہ مشہور تھے مصر کے اندر، اور امام شافعی سے انہوں نے کتاب الاصول جو ہے وہ روایت کی ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ عام طور پر مبسوط کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ایک المبسوط جو ہے وہ فقہ حنفی کی بھی کتاب ہے، وہ الگ ہے۔ امام شافعی جو تھے وہ استحسان کے خلاف تھے، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا فقہ حنفی نے استحسان کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، اور امام شافعی استحسان کے خلاف تھے۔ بلکہ یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، پیپر میں بھی آتا ہے، من استحسن فقد اشارہ، کہ جس نے استحسان کیا گویا اس نے اپنی شریعت گھڑ لی، اپنی شریعت نئی بنا لی۔ تو یہ امام شافعی کا جملہ ہے۔ اوکے جی، امام شافعی کے جو پہلے استاد تھے وہ اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین المکی تھے۔ امام شافعی عمر کے آخری حصے میں مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں امام شافعی کو عبداللہ بن عبد الحکم کے گھر جو تھا، ان کے گھر امام شافعی نے قیام کیا تھا، اور انہی کے گھر میں وفات پائی۔ اچھا، یہ بھی ایم سی کیو بڑا اہم ہے۔ امام شافعی نے اپنی زندگی میں 6 عباسی خلفاء، ابو جعفر منصور، محمد مہدی 2، ہادی 3، ہارون الرشید 4، امین الرشید 5 اور مامون الرشید 6 خلفائے عباسیہ کا، 6 عباسی بادشاہوں کا عہد امام شافعی نے دیکھا ہے۔ اور مامون الرشید کی خلافت کے 6 سال 29 رجب 204 ہجری بے مطابق 820 عیسوی کو مصر کے شہر فسطاط میں وفات پائی، اور فسطاط کا عربی زبان میں مطلب خیمے ہوتا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ سب سے پہلے سیدہ نفیسہ بن حسن نے ادا کی، اور پھر اس کے بعد ساری حلقت نے، امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی، عبداللہ بن حکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی، صلاح الدین ایوبی نے آپ کی قبر کے اوپر ایک مقبرہ بنوایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوبی سلطنت کا جو مذہب تھا وہ مذہب شافعی تھا، اور شافعی جو تھے جس طرح کے باقی عثمانی اور عباسی حنفی تھے، تو صلاح الدین ایوبی جو تھے یہ شوافی تھے۔ اوکے جی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک عالم دین کو پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتا ہے اور رسول اللہ کی طرف دفاع کرتا ہے ان کی طرف۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی صدی کے سرے پر عمر بن عبدالعزیز اور دوسری صدی کے سرے پر امام شافعی آئے ہیں، اور یہ بڑا مشہور جملہ امام شافعی کا ہے، طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم حاصل کرنا نفل نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 3 مشہور اور 3 اہم جو ہمارے فقہا ہیں ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ چوتھے اور آخری فقی امام احمد بن حنبل جو ہیں آج کے لیکچر کے، ان کو دیکھتے ہیں 164 میں، یہ آخر پہ پیدا ہونے والے ہیں ترتیب کے لحاظ سے۔ امام شافعی 150 میں ہوئے، اور امام احمد بن حنبل 164 میں، اور 241 ہجری میں وفات پائی۔ امام احمد بن حنبل کو امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی القرآن، امام فی الفقر، امام فی الزہد، امام فی الورع اور امام فی السنہ، یہ اتنے زیادہ القابات ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام اہل سنت والجماعت کا بھی لقب ان کو دیا جاتا ہے۔ قبیلہ عدنان کے شیبانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا جو نسب تھا نزار بن ماد ابن عدنان کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب بصرہ کا شہر آباد کیا تو آپ کا خاندان یعنی کہ امام احمد بن حنبل کا خاندان بصرہ آ گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بصری کہلاتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بصرہ جاتے تو اپنی آبائی مسجد میں نماز بھی ادا کرتے تھے۔ بغداد میں یہ پیدا ہوئے ہیں 164 ہجری میں، والد ان کے فوج میں تھے۔ 30 سال کی عمر میں پیدائش سے پہلے ہی امام احمد بن حنبل کے والد انتقال کر گئے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی سماعت سننا شروع کیا، اور امام ابو یوسف کے حلقہ شاگرد میں بیٹھے، اور یہ امام ابو یوسف وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کے دادا کا نام حنبل بن حلال تھا، جو اموی اقتدار میں صوبہ سرخس کے گورنر رہے تھے۔ اموی عہد میں امام احمد بن حنبل کے جو دادا تھے یعنی کہ حنبل، وہ ایک گورنر تھے۔ 5 امام احمد بن حنبل نے حج کی ہیں، اور 180 ہجری میں سب سے پہلا انہوں نے حج کیا ہے۔ پھر حجاز آمد و رفت رہی اور حجاز کے علماء سے علم سیکھا۔ 196 میں یمن جا کر عبد الرزاق سے احادیث سنی۔ 4 برس کی عمر میں امام احمد بن حنبل نے قرآن پاک حفظ کیا، اور زمانہ طالب علمی میں ہارون الرشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش ہوئی۔
یہ بھی دیکھیں کوئی بھی شاید ایسا امام نہ گزرے جسے قاضی القضات چیف جسٹس بننے کی پیشکش نہ کی گئی ہو۔ امام احمد بن حنبل کو بھی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ امام بخاری، امام مسلم اور ابو داؤد یہ امام احمد بن حنبل کے بلا واسطہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے سماع کیا ہے۔ آپ لیول چیک کریں امام احمد بن حنبل کا کہ امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے اور امام ابو داؤد جیسے جو ہیں انہوں نے وہ ان کے حلقہ شاگردوں میں ہے۔ امام بخاری کی کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، امام مسلم صحیح مسلم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سنن ابی داؤد جس میں فقہی روایات سب سے زیادہ ہیں اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں ابو داؤد ہے اس کو کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں ہے۔ یہ بلا واسطہ تھے، اور امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ بالواسطہ یہ شاگردوں میں شامل تھے۔ امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے لگائے گئے، اوپر ہے امام مالک کو بھی کوڑے لگائے گئے تھے، امام شافعی کو بھی پاسبل تھا جیل بھیجا جاتا لیکن وہ محمد بن حسن شیبانی کی وجہ سے بچت ہو گئی، اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہی جیل میں ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے لگائے گئے، اور ان کا کوڑے لگانے کا مسئلہ تھا مسئلہ خلق قرآن۔ یہ 827 عیسوی 200 آپ کہہ لیں کہ 12 ہجری میں شروع ہوتا ہے، اور 6 برس تک خلیفہ مامون الرشید اسی ششپنج میں تھا کہ کیا اس کو تمام مسلمانوں کے لازمی قرار دے یا نہ دے۔ مامون نے یحییٰ بن اقسم قاضی القضاء کو 217 میں معزول کیا اور اس کی جگہ احمد بن داؤد معتزلی کو قاضی القضاء مقرر کر دیا۔ اب مامون الرشید نے جیسے قاضی القضاء بدلا تو یہ جو احمد بن داؤد تھا یہ کٹر قسم کا معتزلہ تھا، اس نے احمد بن حنبل اور موسیٰ بن نوح کو بھی اس مسئلے پر کہ لے کر آنا چاہا، لیکن سارے لوگوں نے معتزلہ کے حق کو قبول کر لیا اور حلقہ قرآن کے حق میں فتویٰ دے دیا، سوائے ان 2 لوگوں کے، احمد بن حنبل اور موسیٰ بن نوح نے۔ تو احمد بن داؤد نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ خلافت کے موضوع کے اوپر بحث کرنے کے لیے۔ پورا واقعہ آتا ہے، لے کر گئے، موسیٰ بن نوح جو تھے یہ راستے میں وفات پا گئے، احمد بن حنبل وہاں پر پہنچے، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی اور بڑا کہہ لیں کہ سخت قسم کے وہاں پر مناظرے ہوئے، لیکن کسی طریقے سے وہاں پر بچت ہوگی، لیکن پھر بھی کوڑے جو تھے وہ قاضی القضاء چیف جسٹس کے کہنے پر امام احمد بن حنبل کو لگائے گی۔ امام احمد بن حنبل باقی بچ گئے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے 4 عباسی خلفاء مامون الرشید، معتصم باللہ، واثق باللہ اور متوکل باللہ کا دور دیکھا۔ یہ جو 3 تھے مامون الرشید، معتصم باللہ اور واثق باللہ، یہ انتہائی کٹر قسم کے معتزلے تھے۔ مامون الرشید کے عہد میں کوڑے لگے، معتصم کے عہد میں کوڑے لگے، واثق کے عہد میں کوڑے لگے، پھر جا کر متوکل باللہ کا دور آیا تو یہ اس نے جو تھی سختیاں کم کی اور اس نے معتزلہ کا زور توڑا۔ تو یہ مامون، معتصم اور واثق کی اذیتوں کو سہا۔ 12 ربیع الاول 241 کو جمعہ کے دن امام احمد بن حنبل نے بغداد میں وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر 77 تھی۔ اس وقت جو کہ امیر بغداد تھے محمد بن عبداللہ طاہر، انہوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صالح بن احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے، انہوں نے قاضی جب بنے تو سب سے پہلے فقہ حنفی کا نفاذ کیا، یعنی کہ یہ ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے ہی امام احمد بن حنبل کی کتابوں کو اور ان کے فتاوی جات کو کمپائل کیا۔ اوکے جی، عبداللہ بن احمد بن حنبل یہ امام صاحب کے بیٹے تھے اور ان کا جو میدان تھا روایت حدیث تھا۔ مسند احمد انہی کی کاوش و اضافے کا نتیجہ ہے، یہاں پر تھوڑی کریکشن کر لیں، صالح بن احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے فقہ حنفی کو نافذ کیا، حنبلی کو اور جو عبداللہ بن احمد ہیں انہوں نے مسند احمد کو کمپائل کیا تھا۔ ابو بکر الخلال ان کے شاگرد غلام الخلال کے نام سے مشہور ہیں، جن کی فقہ حنبلی میں وہی حیثیت ہے جو فقہ حنفی میں امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر کی ہے، یعنی یہ تینوں لوگ یہ وہی درجہ رکھتے ہیں جو امام محمد بن حسن، امام یوسف اور امام ظفر رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے 16 سال کی عمر میں مسند احمد کو مدون کرنا شروع کیا۔ مسند کے 18 حصے ہیں۔ امام صاحب نے 7,50,000 احادیث میں سے صرف 30,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے، اور عبداللہ بن احمد بن حنبل نے ان پر 10,000 احادیث کا مزید اضافہ کیا ہے، اور اس طرح اس کتاب میں کل 40,000 احادیث ہیں۔ یہ بھی MCQ آ سکتا ہے کہ مسند احمد میں کتنی احادیث ہیں، 40,000۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اجماع جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ استصحاب کے قائل تھے، یہ استصحاب کا ٹاپک اوپر گزر چکا ہے فقہ کے سب سے پہلے لیکچر میں۔ استصحاب یہ ہے کہ جس بات پر ماضی سے عمل چلتا آ رہا ہے وہ حال اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا، الا کہ اس کے خلاف کوئی حکم مل جائے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے مسائل مرسلہ کو فقہی اصول قرار دیتے تھے، اور یہ قیاس سے حد الامکان جو تھے دور رہتے تھے،
اور قیاس پر حدیث ضعیف کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ ابن العربی، ابن اسلام، شیخ ابن اسلام تیمیہ، ابن جوزی، محمد بن عبد الوہاب، ابن رجب، ابن قدامہ، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سارے لوگ جو تھے یہ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے۔ اور یہ والا امپورٹنٹ MCQs ہے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں اکثر آتا ہے اور ابن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کس فقہ کے پیروکار تھے، تو یہ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے۔ تو یہ ہمارا مشہور 4 فقہا کا تعارف ہوتا ہے۔ لاسٹ پہ تھوڑا سا امام ابو یوسف کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ویسے تو مشہور کتاب جو ہے وہ کتاب الخراج ہے، جس کے بارے میں ہر دفعہ لازمی سوال آتا ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہیں 113 ہجری میں اور 182 میں وفات پاتے ہیں۔ یہ اصل نام یعقوب اور کنیت ان کی ابو یوسف تھی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ سب سے پہلے، یہ والا امپورٹنٹ MCQs ہے، اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ امام ابو یوسف تھے۔ یہ خلیفہ ہادی، مہدی اور ہارون الرشید کے عہد میں بھی قاضی القضات رہے۔ شروع میں جو ابتدائی تعلیم تھے وہ محمد بن ابی لیلہ سے حاصل کی، 9 سال تک ان کے پاس رہے۔ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آ گئے۔ امام ابو یوسف نے سیرت ابن اسحاق کے مؤلف محمد بن اسحاق سے مغازی کا علم سیکھا۔ اوکے جی، اور ہادی کے زمانے میں بھی چیف جسٹس رہے۔ 171 میں وہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنائے گئے تھے۔ اور جو کتاب الخراج تھی، جو اسلامی معاشیات، اسلامک اکنامکس پہ لکھی سب سے پہلی کتاب ہے، وہ خلیفہ ہارون الرشید کے کہنے پر لکھی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا فقہ اور علوم الفقہ کا چوتھا اور آخری لیکچر، جس میں ہم نے 4 مشہور جو فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا تعارف دیکھا۔ یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا فقہ کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔